مشرک کے پاس کیا دن. اگلے دن بول ٹی وی پہ ایک مذاکرہ ہوا 11ویں کے موضوع. 11ویں حلال ہے یا حرام. اس میں ایک دیوبندی عالم تھے، بریلویوں کے 3 عالم تھے، ایک اہل حدیث عالم. میں نے وہ پورا مذاکرہ تو نہیں سنا، میں نے صرف ایک کلپ اس کا سنا ہے، جس میں بریلوی عالم 11ویں کے حلال ہونے پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی فیصلہ ہو گیا، جو حلال کے ہیں وہ حلال مانتے ہیں اور جو حلال کے نہیں ہیں وہ حرام مانتے ہیں. کیسی دلیل ہے؟ واہ واہ. جو حلال مانتے ہیں وہ حلالی ہیں اور جو حلال نہیں مانتے وہ حرامی. یہ بول ٹی وی پہ پہلے کہتے تھے لوگ فرقہ واریت پھیلائی جاتی ہے ممبر و محراب سے، اور اب ایک سازش کے تحت دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، یہ مختلف فی مسائل یہ کہاں بیان ہو رہے ہیں؟ چینلوں پر. کروڑوں آدمی اس کو سن رہے ہیں. اور آگے جو پبلک بیٹھی ہوئی تھی اس مذاکرے میں، مولانا کی اس دلیل پر انہوں نے تالیاں پیٹی. واہ سبحان اللہ. وہ اہل علم لوگ تھے. بڑی زبردست دلیل دی ہے مولانا نے، جس پر آپ تالیاں پیٹ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیتۃ، میتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اہل ہے ہلال سے. ہلال کہتے ہیں پہلی کے چاند کو. رویت ہلال کمیٹی اس ویری تے انہاں وقت چند ویکھ لیا، لیکن خیبر پختونخوا والوں نے ایک دن پہلے عید پھر بھی کر. وہ روایت قائم ہے. آگے انشاءاللہ عید قربانی میں ہمارے ساتھ ہوں گے، 10 محرم بھی ہمارے ساتھ ہوگا، 12 ربیع الاول بھی ہمارے ساتھ ہوگا، شب برات بھی، سارے مہینے سب چیز ہمارے ساتھ. یوں ہی رمضان آیا ایک دن پہلے. کتنے بندوں نے دیکھا؟ 6 بندوں نے، باقی سارے انے. یہ 6 دیکھنے والے. واہ. عید میں کتنے بندوں نے دیکھا؟ 7 بندوں نے. جمع غفیر شرط ہے، اتنے بندے گواہی دیں جن پر جھوٹ کا گمان. مجھے کوہاٹ کے ایک آدمی نے بتایا، مجھے اب یاد تو نہیں وہ کون سے عالم تھے جنہوں نے مجھے بتایا کہ کوہاٹ کا ایک آدمی میرے پاس آیا اور وہ مجھے کہنے لگا کہ مولانا میری توبہ، میری معافی کی کوئی صورت ہے کہ 7 مرتبہ جھوٹی قسم اٹھا کے میں نے بھی عید کے چاند کی گواہی دی. یہ کیا ہوا؟ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ گواہی دینے لگے تو اس کی گواہی مان لو. گواہ کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے. ہلال کہتے ہیں پہلی کے چاند کو، اور پہلی کے چاند کو ہلال اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے دور میں یہ چاند دیکھا جاتا تھا چھتوں پر. سارے شہر اور قصبے کے لوگ چھتوں پہ ہوتے تھے، ہمیں بھی یاد ہے. جو ہی چاند نظر آیا ایک بندے نے کہا وہ ہے چاند، دوسرے نے کہا کہاں، تیسرے کا کہاں، پھر کہا مبارک مبارک. تو پہلی کی چاند کو دیکھ کے آوازیں بلند ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ تو ہلال کا معنی کیا ہوا؟ آواز کا. اس سے نکلے اہلا وما اہلا،
اور وہ چیز جس پر آواز بلند کی جائے لغیر اللہ، وہ بھی کیا ہے؟ نظر نیاز کا حقدار مخلوق میں سے کوئی نہیں ہے، نظر و نیاز کا حقدار ہے تو صرف اللہ ہے۔ النظر و عبادت، اٹھا فقہ حنفی کی کتابیں، النظر و عبادت والعبادت لغیر اللہ شرک صریح و کفر کبیر۔ لیکن وہاں اہل حق کو، وہ اہل حدیث عالم بڑے بولنے والے، اس بیچارے کو بولنے نہیں دیتا وہ ڈاکٹر عامر نے اسے جب اس نے کہا کہ انہوں نے گالی دی اور پبلک نے تالیاں بجائی ہیں گالی پر، تو ڈاکٹر عامر کہتا ہے کون سی گالی؟ اچھا یہ گالی نہیں ہے کہ جو حرام کہتے ہیں وہ حلالی نہیں، یہ گالی نہیں ہے، یہ گالی دی گئی ملک کے کروڑوں لوگوں کو اور ٹی وی پہ بیٹھ کے گالی دی گئی۔ نظر عبادت ہے اور عبادت کا حقدار کون ہے؟ اور اس نظر کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں، ایک ہی لفظ، عربی میں نظر، فارسی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کہنا کہ ہم تو پیر پیران کے نام کا ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کی روح کو ثواب پہنچاتی ہیں، ارواح دیتی ہیں، تو پھر میرا سوال ہے کہ ایصال ثواب کے لیے ایک ہی شخصیت کا انتخاب کیوں؟ وجہ بیان کرو۔ ایصال ثواب کے لیے دن کا مقرر کرنا کیوں؟ وجہ بیان کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ایصال ثواب کرتے ہو ہر مہینے، کیوں؟ اس لیے کرتے ہو کہ وہ نیک ہیں، صالح ہیں، عابد و زاہد ہیں، بزرگ ہیں۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ امت میں ان سے بڑے بڑے بزرگ بھی موجود ہیں، سیدنا صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان ذو النورین ہیں، حیدر کرار ہیں۔ وجہ بیان کرو، ایک ہی شخصیت کے نام پر ایصال ثواب کیوں کیا جاتا ہے؟ اور اگر سمجھتے ہو الیاذ باللہ کہ وہ جنت میں نہیں ہیں، ہمارا ایصال ثواب ہوگا تو ان کے درجے بلند ہوں گے، تو وہ اللہ کے ولی تھے، عابد تھے، زاہد تھے، عالم تھے، شب زندہ دار تھے، تہجد گزار تھے، وہ خدا کے وعدوں، اللہ کے وعدوں کے مطابق جنت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو پھر ایصال ثواب کرو اپنے والد کو، دادا کو، استاد کو، والدہ کو، جن کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، تو پھر حقدار وہ ہے۔ اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ میں ایک مثال دیا کرتا، سردیاں ہو، جنوری کا مہینہ ہو، یخ بستہ رات ہو، اوپر سے بارش برس رہی ہو، برف باری ہو رہی ہو، ایک آدمی ایک کمبل، گرم کمبل دینا چاہتا ہے، وہ باہر نکلا، اس نے دیکھا ایک جھونپڑی میں ایک بندہ سویا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی کمبل نہیں ہے، گرم کپڑا نہیں ہے، ہیٹر نہیں ہے، انگیٹھی نہیں ہے، ٹھنڈا رہا ہے سردی سے۔ وہ اس کے قریب سے گزر گیا، آگے گیا، ایک مکان میں داخل ہوا، ایک کمرہ ہے، ہیٹر جل رہا ہے، کمرہ گرم ہے، جو بندہ پہلے سویا ہوا ہے اس کے اوپر مخمل کا کمبل ہے، نرم گرم، اس نے اپنا کمبل بھی اس کے اوپر ڈال دیا۔ یہ سیاح کام کی تو کون حقدار تھا؟ شیخ عبد القادر جیلانی تو ولی اللہ ہیں، عابد و زاہد ہیں، اللہ کے وعدوں کے مطابق جنت میں عیش و آرام سے ہوں گے،
میری اور تیری ماں، میرا اور تیرا باپ، میرا اور تیرا استاد، میرا اور تیرا دادا، وہ پتہ نہیں کہاں ہوں گے. تو ایصال ثواب کرنا ہے تو پھر عقل کے مطابق ان کے لیے جو آپ میں اہل علم لوگ موجود. پھر ایک دن کیوں مقرر؟ 11 کو کرنا ہے. 11 کو لگتا ہے دال میں کچھ جتنے اہل علم بیٹھے ہو، علمی بات ہے بہت، انشاءاللہ آپ بڑے محظوظ ہوں گے. جتنے اہل علم بیٹھے ہو میری بات کو غور سے سنو. نماز میں جتنی عبادات ہیں، اسلام میں جتنی عبادات ہیں، ان کا وقت مقرر، مہینہ مقرر. نماز کا وقت مقرر ہے کہ کوئی؟ روزوں کا، قربانی کا، حج کا، زکوٰۃ کا، کوئی نہیں. زکوٰۃ کا کوئی نہیں، عشر کا کوئی نہیں. نہیں مقرر کیا شریعت نے اس کا وقت. آپ کی دولت پر جب سال گزر گیا تو زکوٰۃ کیا ہو گئی؟ جس دن فرض ہوئی اس دن دینا کوئی ضروری نہیں. چلو مثلا میں اپنی بات کرتا ہوں. میں 15 رمضان کو حساب کرتا ہوں، جتنا کچھ میرے پاس ہے. 15 رمضان کو میرے پاس جو کچھ ہوتا ہے میں اس کی زکوٰۃ نکالتا ہوں. تو کوئی ضروری نہیں کہ میں 15 ہی کو دوں، کوئی ضروری. اور اگر میں آنے والی سالوں کی اب دینا چاہوں، شریعت کہتی ہے دے لے، حساب بعد میں کر لینا، زکوٰۃ پیشگی دے دو. میں زکوٰۃ کو سارا سال دیتا رہوں، شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے. کیوں؟ یہاں شریعت نے فقیر کا لحاظ رکھا. کس کا لحاظ رکھا؟ جس کو دے رہے ہو اس کی ضرورت کا خیال رکھا. اگر مجھ پر لازم ہوتا کہ 15 رمضان ہی کو دے، تو اگر کوئی 14 رمضان کو میرے پاس فقیر آ جاتا، مر رہا ہے، بھوکا ہے، میں کہتا نہیں اج تے میں نہیں دے سکتا، کل میرے تے ہونی ہے تے میں کل دے. شریعت نے نہیں مقرر کیا دن، نہیں مقرر کیا وقت. شریعت نے فقیر کا، محتاج کا لحاظ کیا. جس وقت اس کو ضرورت ہے دے دو. اور لوگوں، جو شریعت فرضی صدقے کے لیے ٹائم مقرر نہیں کرتی، اس شریعت نے ایصال ثواب کے لیے دن مقرر کیوں کیا ہے؟ کیوں مقرر کیا ہے؟ تم نے 11 تاریخ مقرر کر لیا، کیوں؟ شریعت نہیں مقرر کرتی. اس کا مطلب یہ ہے 7 تاریخ کو آپ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، بدن پہ پورے کپڑے نہیں، بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں. وہ کہتا ہے میرے بچوں نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں 11 تاریخ آن دے، پھر آئیں، پھر میں تجھے دوں گا. 11 سے پہلے میں نے کیوں؟ شریعت نے نہیں پابند کیا. تم پابند کرنے والے کون ہوتے ہو؟ حلالی وہ ہیں جو حلال کھاتے ہیں، اور وہ حلالی نہیں ہے جو حرام کھاتے ہیں. حلالی نہیں جن کو قرآن نے حرام قرار دیا، جس کو فقہ حنفی نے حرام قرار دیا. میرا